أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال رب للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، سورہ بقرہ کی تشریح چل رہی ہے اور ہم اب 30ویں آیت سن چکے ہیں اور 30 کے بعد مکمل ایک رکوع جس میں ایک خاص مضمون کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے. چونکہ ہم نسل آدم میں سے ہیں، یعنی ہم آدمی ہیں، انسان ہیں، تو دنیا میں اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے انسان کو بنایا، بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کے بارے میں جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے اور ان کے واقعے میں ہمارے لیے بہت سے رہنمائی ہیں کہ کن چیزوں کو کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، وہ ہم کو اس میں بتایا گیا ہے. لہٰذا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، بنانے والا ہوں. سب سے پہلے یہ سمجھے کہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں. خلیفہ کہتے ہیں وہ شخص جو اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے پوری دنیا میں اللہ کے احکامات کو نافذ کرے، یعنی جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے اور ایسے لوگوں یعنی تمام لوگوں کے اندر یہ بات کو پیدا کرے کہ وہ بھی اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. یہ مختصر خلیفہ کی تشریح ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تو فرشتوں نے اللہ رب العزت سے اس اظہار پر اپنا خیال پیش کیا. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کیا زمین میں آپ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو زمین میں جا کر فساد کریں گے اور خون بہائیں گے. یہاں پر فرشتوں کا یہ اشکال ہے، اعتراض نہیں ہے. فرشتوں کہ اللہ رب العزت نے جتنا علم دیا تھا اس حساب سے فرشتوں نے یہ اشکال کیا کہ اللہ رب العزت نے، بعض روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں کو انسان کی صفت بتائی تھی کہ انسان تمہارے جیسے نہیں ہوں گے کہ جو کہا وہ مان لیں گے، بلکہ اندر خیر اور شر دونوں مادے ہوں گے. لہٰذا فرشتوں نے اسی لیے اللہ رب العزت سے یہ بات کہی، عرض کی کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو آپ کیوں پیدا کرتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو کیوں پیدا کر رہے ہیں. لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، آگے چل کر تم کو بات سمجھ میں آ جائے گی. لہٰذا اللہ رب العزت نے اس فرشتوں کے اشکال کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر پیش کیا. آگے اللہ فرماتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دنیا کی تمام چیزوں کا علم دے دیا جتنا اللہ نے چاہا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ رب العزت نے کہا میں وہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ. دیکھو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے، اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ رب العزت جتنا ہماری بس میں ہے اللہ رب العزت اتنے کا مطالبہ کرتے ہیں. لہٰذا فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے، بعض روایت میں آتا ہے فرشتوں کے سامنے ہی آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں بتا دی اور پھر فرشتوں سے یہ سوال کیا کہ اب تم بتاؤ ان چیزوں کو جو میں نے بتائی ہے.
تو یہاں پر مفسرین نے ایک مثال دی ہے کہ کسی چیز کا علم ہونا ایک الگ بات ہے اور کسی چیز کا ہمارے اندر ہوتے ہوئے علم ہونا یہ الگ بات ہے۔ جیسے مثال دی کہ ایک نابالغ ہے، بچہ ہے، وہ بالغ جو چیزیں سمجھے گا وہ نابالغ بچہ نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اس کے اندر ہو سکتا ہے وہ علم ہو، اس کو وہ جانکاری ہو، لیکن اس کو بلوغت کا احساس نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جس طرح ہم نے کوئی چیز کبھی کھائی نہیں ہے، جیسے آم کو لے لو مثال کے طور پہ، ہم نے تو سب نے کھائی ہے، لیکن بالفرض کسی نے نہیں کھائی، آم کسی نے نہیں کھایا، اور اس کو آپ آم کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا بتائے گا؟ وہ اتنا بتا سکتا ہے کہ پیلا ہے، دیکھ لیا اس نے تو پیلا ہے، لیکن آگے کھٹا ہے، میٹھا ہے، کیسے اس کو سمجھ میں آئے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں میں چونکہ صرف خیر کا مادہ رکھا ہے، شر کا مادہ نہیں رکھا، لہٰذا فرشتوں کا اللہ رب العزت نے پوچھا کہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ جو چیز آدم علیہ السلام کو میں نے بتائی ہے تم بھی بتاؤ وہ چیز اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے جواب دیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ رب العزت آپ پاک ہیں اور ہم کو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے دیا ہے، ہمارے بس کی بات اتنی ہی ہے جتنا آپ نے ہم کو علم دیا ہے، انک انت العلیم الحکیم، اور آپ ہی جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم دے کر اور فرشتوں کے سامنے گویا حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مرتبہ دے دیا۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ انسان علم کے اعتبار سے، علم اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ فرشتوں سے آگے علم کے ذریعے بڑھ سکتا ہے، اپنے علم و عمل کے ذریعے سے فرشتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے علم اور عمل کی وجہ سے اس انسان کو اشرف المخلوقات میں شمار کیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب آپ بتا دیجئے ان تمام چیزوں کے ناموں کو۔ فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض۔ اب اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کو بتا دیا، نام بتا دیے، صحت کی، بیماری، جتنی دنیا کے اندر چیزیں ہیں، تو اللہ رب العزت فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود علم دیا تھا، اس لیے علم کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ میں ہی زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو جانتا ہوں۔ لہٰذا انسان کو کتنا علم ہو جائے تو وہ اللہ کا محتاج ہی ہوگا، کیونکہ اس کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے۔ یہاں پر ایک بات خاص کر کے جو اہل علم حضرات ہیں انہوں نے یہ سمجھنی ہے کہ ہمیں اگر علم ہے کسی چیز کا تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ کا اس پر شکر کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم علم پر تکبر کریں۔ اور یہاں پر جس علم کی بات کر رہی ہے اس کے اندر تمام علوم آتے ہیں، دنیاوی علوم بھی اور آخرت والے علم بھی، قرآن و حدیث کا علم بھی۔ لہٰذا جو لوگ اللہ رب العزت نے جن کو دنیاوی علم دیا ہے، کسی کو ڈاکٹر بنایا ماہر ڈاکٹر، کسی کو انجینئر بنایا ماہر انجینئر، تو وہ اپنے علم پر تکبر و گھمنڈ نہ کرے، بلکہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ نسل آدم میں ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ کو بطور ہدیہ اور تحفہ یہ تمام علوم دیے ہیں، اس لیے علوم کے ذریعے سے میں اپنے رب کو راضی کر لوں گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اب جب یہ تمام چیزیں ہو گئی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ملائکہ کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیم کرنے کا حکم دیا، سجدہ تعظیم کا حکم دیا۔ دیکھو دوستو، سجدے کی بھی کئی قسمیں ہیں، اس میں سجدہ تعظیم مراد ہیں، لیکن اس امت کے لیے پچھلی کچھ امتوں کے اندر سجدہ تعظیم جائز تھا، لیکن ہماری اس امت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے۔ اللہ کے سوا ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک اونٹ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنے لگا، تو صحابہ کو بڑا شوق پیدا ہوا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے امتی ہیں، کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا انسانوں میں سے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس میں دو چیزیں بتائی، ایک تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، چاہے میں ہوں جس کا مرتبہ اللہ کے بعد
سب سے بڑا ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سجدہ کرنے سے اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، چاہے وہ سجدہ تعظیم ہو یا کوئی بھی سجدہ ہو۔ لہٰذا اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں شوہر بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کا سجدہ کرے، لیکن سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سجدہ کسی کو نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے۔ دوسرا یہ کہ بیوی پر شوہر کے بہت بڑے بڑے حقوق ہیں۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کے سامنے اس وقت فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، فسجدوا الا ابلیس، تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ یہاں پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا؟ تو دوستو کان من الجن، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہوں پر اس کو ذکر کیا ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جنات میں سے تھا، لیکن چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا تو اس کو بھی بطور تعظیم سجدے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، تکبر کی وجہ سے بڑا پن چاہا اس نے، وکان من الکافرین، اور جو اللہ کے حکموں کا انکار کر دے اور جو اللہ کے حکموں سے تکبر پیش کرے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے لیکن میرے اندر کبر ہے، میں کیوں کروں، لہٰذا وہ عمل کفر کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا وکان من الکافرین۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ رب العزت نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اور آپ کی زوجہ یعنی حضرت حوا یہ جنت میں سکونت اختیار کرے، جنت میں رہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے کھائے پیے جتنا چاہے جہاں سے چاہے، اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، مگر اللہ رب العزت نے ایک شرط لگائی، دنیا کے اندر جنت کے اندر جتنا چاہے جہاں سے چاہے جو چاہے وہ آپ کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ، رغدہ کہتے جی بھر کے کھانے کو، لیکن ایک چیز کا آپ کو اہتمام کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اندر شر اور خیر دونوں کے مادے ہیں، ماننا اور نہ ماننا اللہ رب العزت نے ہمارے اختیار میں دیا ہے، لہٰذا یہیں سے بات شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ تم دونوں ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اب وہ درخت کون سا تھا، کیا تھا دوستو، اس میں ہم کو نہیں جانا ہے، کیونکہ کوئی صحیح روایت سے بات ثابت نہیں ہے۔ بعض روایتوں کے اندر گندم وغیرہ کا درخت ملتا ہے، انگور کی بھی روایت ملتی ہے، لہٰذا کوئی صحیح روایت اس کے متعلق نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے درخت کہا ہے تو ہم بھی درخت سمجھیں گے اس کو کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، اور بعض روایت کے اندر پھل کا تذکر آتا ہے کہ اس کا پھل مت کھانا، لہٰذا جو بھی کچھ ہو اللہ رب العزت نے ایک چیز سے ان کو منع کر دیا، لیکن چونکہ شیطان ان کے حسد میں تھا اور شیطان نے ان کو نقصان پہنچانے کا طے کر لیا تھا کہ ان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے اور ان کی وجہ سے میری عزت گھٹ رہی ہے، گویا ان کو سجدہ کرنا، مجھ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا حالانکہ میں پہلے سے ہوں، لہٰذا شیطان نے ان کو بہکایا۔ اللہ فرماتے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگایا، پیر جو ڈگمگتے ہیں اس کو ازل کہتے ہیں، ازلہما، کہ شیطان نے ان کو ڈگمگایا اور جس عیش و عشرت میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، کیونکہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جو چیز سے منع کیا تھا اس چیز کو حضرت آدم علیہ السلام نے استعمال کر لیا۔ تو اللہ آگے فرماتے ہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ اس حال میں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، شیطان کو بھی اور حضرت آدم اور حوا کو بھی اور نسل انسانی کو، گویا ان کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے زمین میں بھیج دیا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہوگا کچھ دنوں کا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اسی طرح استعمال کی تمہارے لیے اس میں چیزیں ہوگی۔ اب یہاں سے انسان کی آزمائش کا دور شروع ہو گیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے۔
اللہ رب العزت نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے الفاظ سکھائے، حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، فتاب علیہ، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی۔ دوستو، انسان ہے تو گناہ ہوگا، لیکن گناہ پر اڑنا یہ شیطان کی حرکت ہے، اور گناہ سے توبہ کرنا کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، پکا ارادہ کرنا، اس گناہ کو چھوڑ دینا، اس گناہ کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھنا، یہ انسان کی شان ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر کے یہ بتایا کہ میں ہی تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اب دوستو آگے اللہ رب العزت نے اس واقعے کو جاری رکھا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب آگے دنیا کے اندر کیا کرنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہر زمانے میں بندوں کو ہدایت پہنچانے کا انتظام رہا ہے، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اصول بنا دیا کہ جو میری اطاعت کرے گا، میری ہدایت پر چلے گا، وہ کبھی غمگین نہیں ہوگا اور اس پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، لیکن جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اور باتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا یعنی اس پر عمل نہیں کیا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو ان کا بھی فیصلہ سن لیجئے کہ وہی لوگ ہیں جو نار والے ہیں، جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون یعنی وہ لوگ جو اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا، یا جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں ان کی جو ہدایت ہے اور ان کی جو امت کو رہنمائی ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو وہ لوگ اصحاب نار ہیں، جہنم والے ہیں، اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لہٰذا اس واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہم کو بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنا چاہیے، اڑنا اور اکڑنا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، شیطان کا شیوا ہے، اور حسد نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے پر۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے والا بنائے اور ہم کو قرآن مجید کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔